اذن للذین یقاتلون، اجازت عطا کی گئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا۔ یہ آیہ مبارکہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے تقریباً سن 2 ہجری میں۔ مسلمان جب تک مکہ المکرمہ میں تھے، کفار ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ پہنچنے کے بعد ان کو اجازت عطا فرمائی کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت اسلام شروع کی کوہ صفا کی پہاڑی پہ 3 سال کے بعد، 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ تبلیغ فرمائی۔ آپ نے جو قریبی دوست احباب تھے ان تک پیغام حق پہنچایا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ رشتہ داروں کو بھی حکم دو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام رشتہ داروں کو، بنی ہاشم کو کوہ صفا کے پاس جمع کر کے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، جس سے وہ سارے ناراض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور دعوت اسلام کا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب رشتہ داروں سے آگے بڑھ کے سب کو عام اسلام کی دعوت دو۔ تو جب اسلام کی دعوت اس طرح عام شروع ہوئی تو کفار جو تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، مسلمانوں سے دشمنی کرنے لگے۔ عام مسلمان جو بھی ایمان قبول کرتا وہ تو عام رہا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کو پتھر مارتے، آپ کو گالی گلوچ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ زبانیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی صادق و امین کہا کرتی تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی پھر وہی زبانیں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے آپ شاعر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ مفتری ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے نازیبہ الفاظ وہ استعمال کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ صرف زبانوں کی اذیت پر بس نہیں کرتے تھے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی تکلیف پہنچا سکتے وہ بھی کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے سجدہ ریز ہوئے تو کفار نے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ رکھ دی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، سجدہ ریز ہوئے تو ایک کافر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر اتنے زور سے دبایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے مگر برداشت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان لاتا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کرتے وہ۔ حضرت خباب بن عیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو کفار نے آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو عام مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کے ظلم و ستم سے کوئی نہیں بچا جی، کمزور مسلمان ہو یا طاقتور ہو، اثر و رسوخ والا ہو یا کوئی بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اس زمانے میں کون اثر و رسوخ والا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا ایک دفعہ مارا کہ مار مار کے بے ہوش کر دیا، سارا دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات گرامی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے چچا چمڑے میں ان کو کچا چمڑا، ایک تو ہوتا ہے نا پکا کر خشک کر کے کچھ نہ کچھ چیز بنا لیتے ہیں، نہیں، تازہ چمڑا آپ گائے بیل کا اتاریں تو وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کر ڈنڈوں سے زد و کوب کرتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت خباب بن عیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کے یوں پہاڑ ٹولے کہ کفار آپ کو باندھ کر جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا کر اوپر ایک شخص کو کھڑا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھاری جسم کے مالک تھے، صحت مند تھے، تو آپ کی پیٹھ سے جو چربی پگھلی اور رطوبت نکلی اس سے کوئلے بجھ گئے مگر انہوں نے نہیں ہٹایا ہے جی اللہ۔ حضرت خباب بن عیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے اس ظلم و ستم کا واقعہ ذکر کیا اور اپنی پیٹھ سے پشت سے کپڑا اٹھا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، سفید سفید داغ تھے، ظلم و ستم کی یہ نشان دیکھ کر چشم عمر اشکبار ہو گئی، آپ رونے لگے، اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو یہ ظلم کیا، ابو جہل نے ناف کے نیچے نیزہ مارا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ کے، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت، ایک اس طرف دوڑا کے آپ کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں مسلمان حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ کفار بہت ستاتے ہیں، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا دکھاتا، کوئی زخم دکھاتا، کوئی سر پھٹا ہوا دکھاتا، کوئی کیا کہتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی درس دیتے، صبر کرو صبر کرو، اللہ اللہ صبر کرو۔ صبر کی یہ داستان کہیں اور ملے گی اسلام کے سوا آپ کو؟ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور برداشت کیے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ کا مالک امیہ بن خلف ملعون کافر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتا، جلتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت ریت پر لٹا کر کوڑے مارتا، ڈنڈے مارتا، آپ کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں تھماتا، آپ کو مکہ کے کوچہ و بازار میں گھسیٹا جاتا تھا۔ بلال سے کہا جاتا، انہیں رسیوں سے باندھ کے مارا پیٹا جاتا، گلا گھونٹا جاتا اور کہا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ ایسے ہی تم گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے۔ بلال بھی بلال تھے، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان قربان صحابہ نے کر کے دکھائی۔ بلال سے کہتے یوں ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے اگر اسلام نہیں چھوڑو گے۔ آپ کی زبان اقدس سے پھر یہی جملہ نکلتا، احد احد، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ 13 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں زندگی گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی صحابہ کے ساتھ بھی ظلم و ستم ہی ہوتا رہا۔ 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ مدینہ ہجرت کریں۔ اب جب تمام مسلمان ہجرت فرما گئے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے، یہی انہوں نے مال و دولت بنایا تھا، تو جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ، یہ مال تم نے یہاں سے کمایا یہیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ سامان تمہارا اور متاع ایمان میرا، مدینہ تشریف لے گئے سب کچھ چھوڑ کے۔ اللہ اکبر۔ سامان چھوڑا جا سکتا ہے، متاع ایمان نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، جان چھوڑی جا سکتی ہے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام ہی سارا کچھ اپنا مال ساز و سامان سب مکہ میں چھوڑ کے حضور کی خاطر، اسلام کی خاطر مدینہ میں تشریف لے گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کافر اب آرام سے بیٹھ جاتے کہ بھائی تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب جو بھی تھا تمہارے علاقے سے نکل گئے، لیکن نہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، چونکہ انہیں دشمنی انسانوں سے نہیں تھی، اسلام سے تھی۔ اسلام جہاں جائے گا کافر کی دشمنی وہاں ساتھ جائے گی۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کفار کو دشمنی ہے کچھ بھی نہیں سوائے اسلام کے۔ آج دنیا کے مسلمان اسلام چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، کافروں کی یہ دشمنی ختم ہو جائے گی، فرق پڑ جائے گا۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں، باقی ان کو اور کچھ بھی نہیں چاہیے، تو جو بھی بہانے بناتے ہیں کبھی کیا صرف اور صرف اسلام کو مٹانے کی خاطر، لیکن اسلام کا یہ چراغ اللہ تعالیٰ نے بجھنے کے لیے نہیں جلایا، یہ چراغ انشاءاللہ تا قیامت فروزاں رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد بھی کفار نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی، وہاں مدینہ کے گردا گرد جا کر ان کے 10 20 افراد کے جتھے چکر لگاتے، جہاں مسلمانوں کے اونٹ کسی چراگاہ میں چرتے ہوئے نظر آتے پکڑ کے لے آتے تھے، اور کوئی اکا دکا مسلمان بھی اکیلا مل جاتا اسے بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی ان کی حرکتیں بس نہیں ہوئی، اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے جانثاروں کو اجازت عطا فرما دی، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت عطا کر دی گی جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، ان کو بھی اجازت دے دی گئی، صبر کر لیا تم نے، یہ باز نہیں آتے، اب تم انہیں مزہ چکھاؤ، تم بھی لڑو، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر رب نے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو رب نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی، پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ڈرنا نہیں ہے،
5, 10, 20, 15, 30 کتنے مسلمان ہوں، نہیں ڈرنا، اپنی تعداد کو نہیں دیکھنا، نظر اس پہ رکھنی ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد پہ قادر ہے، سبحان اللہ، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، رب نے مدد فرمائی، 313 مسلمان ہیں، خالی ہاتھ ہیں، چند تلواریں ہیں، 2-3 گھوڑے ہیں، چند نیزے تو تھے ہی نہیں، تیر تھے چند اور تلواریں تھیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے پورے جنگی ساز و سامان سے لیس۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا، ان 313 مسلمانوں نے کفار کے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی۔ اللہ اکبر، 70 افراد کو قتل کیا، 70 کو گرفتار کر کے لائے، باقی بھاگ گئے۔ اللہ اللہ، رب نے مدد فرمائی، ایسے مدد فرمائی۔ اردو زبان میں کہا جاتا ہے لاتوں کے پوت باتوں سے نہیں مانتے، صبر کرتے رہیں آپ، برداشت کرتے رہیں۔ سامنے والا انسان ہو تو وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے برداشت کر لیا، آئے گا معذرت کرے گا، لیکن سامنے والا اگر شیطان ہو نا، پھر اس پہ برداشت کرنا یا صبر کرنے کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ایسے شخص کو ٹھکائی کر کے سیدھا کیا جاتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ